میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں AAZ نیوز۔ ناظرین، اسلام میں بدشگنی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ تیرا تیزی، بدشگنی اور یہ ایسی ساری چیزیں دور جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ اس بات کا اظہار صدر سراج العلماء مولانا محمد نعیم الدین حسامی عادل نے ایک میڈیا پیام کے ذریعے یہ بیان کیا۔ پیش ہے ہمارے رپورٹر ابراہیم کی یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ صفر المظفر کا شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے سے متعلق بعض کم علم والے عقیدے کے اندر جس میں کمی ہے، ویسے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے لحاظ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، مگر چونکہ علم کی کمی ہے، دین کے معلومات کم ہیں، تو ایسے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرنا یا کوئی اور جو ہے اچھے خوشی کی چیزیں نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو یہ جو خیالات ہیں لوگوں کے، یہ بالکل غلط ہے۔ منحوسیت کو دور کرنے کے لیے ایسے حضرات اس مہینے کے 13 تاریخ کو 13 تیزی کے نام سے بولتے ہیں، اور اس وقت ان کے تصور میں یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت سرانے جو ہے تیل، انڈا اور دال، کیلے وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں، وہ رکھ کے رات بھر سو جاتے ہیں، اور صبح میں جب وہ تیلی آتا ہے پکارتے ہوئے، آج 13 تیزی کا روز ہے، تو یہ لوگ سب اس کو جو ہے اپنا رات بھر سر کے پاس رکھے ہوئے تیل کو اور انڈے وغیرہ کو جو ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ ہم سے نحوست دور ہو گئی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا نحوست تیل سے یا انڈے سے دور ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو جو آدمی لے جا رہا ہے اس کے گھر میں تو کئی گھروں کے، کئی سو گھروں کے جو نحوست انہیں لے جا رہا، اور پھر خود استعمال کرتا، اپنے بیوی بچوں کو استعمال کے لیے دیتا، تو پھر اس کے پاس تو بہت زیادہ نحوست جمع ہو جانا چاہیے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ نحوست کو دور کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اعمال اچھے ہوں۔ اعمال اگر اچھے ہوں گے، نماز کے پابند رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ اور رسول کے احکام پر چلتے رہیں گے، تو اللہ کا فضل آپ پر رہے گا، فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے، کوئی نحوست آپ کو نہیں ستا سکتی۔ بجائے اس کے اگر اعمال خراب رہیں گے، شریعت پر پابند نہیں رہیں گے، نماز کے پابند نہیں رہیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، تو لازمی بات ہے شیطان آپ کا ساتھ ہو جائے گا، اور نتیجے میں جب شیطان آپ کے ساتھ ہو گیا تو پھر نحوست لازمی ہے۔ تو نحوست کو دور کرنے کے لیے اعمال کو صحیح کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ مہینے کا نام صفر المظفر ہے، یعنی وہ سفر کا مہینہ جو کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس کو نحوست کا مہینہ سمجھنا بالکل غلط تصور ہے، اور نحوست کو دور کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں، انڈا، تیل وغیرہ، یہ اس کو دور نہیں کر سکتے، بلکہ یقین کامل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ سے جو ہے مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے تمام چیزوں کے کرنے والے۔ اللہ سے ہٹ کر اگر ان لغویات کے اندر اگر اپنے کو جو ہے ملوث کر کے رکھیں گے تو یہ گناہ ہے۔ یہ ایک لحاظ سے اللہ سے تصور ہٹا کر غیر نوعیت کے طرف جو ہے اپنے کو فائدہ پہنچانے کا ذہن اگر کسی کا ہے تو وہ شرک کی تعریف میں آتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
تو اس لیے میری گزارش ہے وہ ان حضرات سے، یہ پہلے کے دنوں میں 40-50 سال پہلے اس قسم کے لوگ زیادہ ہوتے تھے، آج کل اللہ کے فضل سے ان میں کمی ہے، زیادہ تعداد میں تو نہیں ہے مگر ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ میری گزارش، جو بھی یہ میری آواز سن رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں تو براہ کرم اس کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جانے والی چیز ہے۔ پھر اس مہینے میں اور ایک کام کرتے ہیں لوگ، آخری چہارشنبہ بول کے اس دن سلیمانی چھلا یا انگوٹھی جو بھی ہوتی ہے وہ پہننا بہت اہم سمجھتے، اس کی وجہ سے خوشی آ سکتی، بلائیں دور ہوتے، پتہ نہیں اور کیا کیا ان کے تصورات ہے، اور اس دن جا کے ہریالی کھدلنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ خرافات ہیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری آخر میں اب تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو مستحکم رکھیے، اور مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگیے، دینا اللہ کا کام ہے، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، اللہ تعالیٰ اسباب فراہم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ ہم دنیا میں آنے کے لیے خواہش ظاہر نہیں کیے مگر اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر اطمینان قلب پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اب اتنا سب اپنا خالق مالک ہمارے ساتھ ہے، ہماری بات کو سنتا ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ کسی غیر اللہ کے طرف رجوع کرنا غلط ہے، دنیاوی کوئی اشیاء کے طرف اس کو منسوب کرنا کہ اس سے ہم کو فائدہ ہو جائے گا، یہ غلط تصور ہے۔ میں تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے بیکار باتوں کو چھوڑیے، بھروسہ اللہ پر رکھیے۔ کامل بھروسہ جب انسان کا اللہ پر ہوگا تو نجاست اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ معاملہ جو ہے ذہن میں رکھیے اور اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دعا کرتے رہیے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔